اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور ذلك یوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ سورہ قاف آیات 20 سے 26۔ سابق آیات میں ہم نے یہ بات جانی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب۔ جب بھی کوئی لفظ کہا جاتا ہے موت کی غشی آ کر رہنی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو کتراتا تھا۔ آگے فرمایا وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا دنیا فنا ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہی وعید کا دن ہے۔ یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ فعل ماضی کے ساتھ ہے، اور جب بھی مستقبل کی بات کو فعل ماضی میں بیان کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہونا یقینی ہے، اس کا ہونا قطعی ہے۔ تو قیامت کا دن جس کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے، دوبارہ سور پھونکتے ہی وہ قائم ہو جائے گا۔ قبر میں عالم برزخ کو گزار کر انسان محشر میں جمع ہوگا۔ وجاءت، اور آئے گی، کل نفس، ہر جان، معہا، اس کے ساتھ، صاعق، ہانکنے والا، و شہید، اور ایک گواہ۔ ہر جان کو اس طرح حاضر کیا جائے گا، ہر انسان کو اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ ہانک کر لانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ ہوگا جس کے پاس ان کا نامہ اعمال ہوگا۔ ایک فرشتہ ہانکنے والا ہے، دوسرے نے اس کے دفتر، اس کی فائل اٹھائی ہوئی ہے، اسے ہانک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے اس کو ہانک رہا ہوگا، اور دوسرا اس کے آگے آگے تمام اقوال و اعمال کا بطور گواہ ساتھ لا رہا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، لقد تحقیق، كنت، تو تھا، فی غفلة من هذا، اس کے بارے میں غفلت میں۔ روز قیامت انسان نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس بارے میں تو بڑا ہی غافل رہا۔ فکشفنا، پس ہم نے ہٹا دیا، عنک، تجھ سے، غطاءک، تیرا پردہ، جو تیری آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا، آج اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ فبصرک اليوم، آج کے دن تیری نگاہ، حدید، بہت تیز ہے۔ دو قسم کے پردے ہیں، ایک پردہ تو یہ ہے جو ہر انسان کی نگاہ پر ہے، اس دنیا میں ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، جنات کو نہیں دیکھ سکتے، حد نگاہ بہت محدود ہے۔ اور دوسرا پردہ جو اصل پردہ ہے، غفلت کا پردہ ہے، انسان ساری زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اسے تو لگتا تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، مر کر گل سڑ جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ سور پھونکا جائے گا، قبروں سے انسان نکلیں گے، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ وہی دن ہے کہ جس دن کافر تمنا کر رہے ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ آج یہ حقیقت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا، اب اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اسے ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ اب تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی، آج نگاہ بہت تیز ہو جائے گی۔ وقال،
اور کہے گا قرینہ اس کا ساتھی ھذا ما لدی یہ جو میری تحویل میں تھا میرے پاس تھا عتید حاضر ہے۔ اب اس کے ساتھ دو فرشتے تھے، ایک سائق تھا جو اسے ہانک کر لانے والا تھا، وہ اسے پیش کر دے گا، دوسرا فرشتہ شہید جو گواہ ہے وہ اس کے اعمال پیش کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا القیا تم دونوں ڈال دو فی جہنم جہنم میں، کل ہر ایک کفارن ناشکر عنید اور ضدی کو۔ اب ان فرشتوں سے حکم ہوگا کہ ہر ناشکر اور معاند کو جہنم میں جھونک دو۔ اہل جہنم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ ناشکرے ہیں، عنید ضدی ہیں، مناع للخیر۔ تیسری صفت کیا ہے؟ یہ خیر سے روکنے والے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے یأمرون بالمعروف کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ جبکہ منافقین کی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور خیر سے روکتے ہیں۔ معتدن حد کو توڑنے والے، حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے، مریب شک کرنے والے۔ ایمان کے معنی یقین کے ہوتے ہیں، تو جو ہمیشہ شک میں ہی رہے۔ الذی جس نے جعل بنایا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود۔ اب جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کا طالب رہا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا رہا ہوگا، تو جو بھی معبود ہے اس کا، چاہے وہ کسی بھی صورت ہے، تو جو لوگ بھی اللہ کے حقوق کے منکر ہیں، معاند ہیں، ایسے لوگ بندوں کے حقوق میں بھی بخیلی کرتے ہیں، معتدی حد سے تجاوز کرنے والا، حقوق کو غصب کرنے والا، نہ جو خود بھی رکنے والا ہو دوسروں کو بھی روکنے والا ہو، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مریب شک میں پڑنے والا۔ ان ساری بیماریوں کو بیان کرنے کے بعد جو فساد کی اصل جڑ ہے وہ شرک ہے، اس کا الگ سے تذکرہ کر دیا کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتا رہا تو ایسے شخص کو ڈال دو فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں۔ تو عمومی طور پر لوگ شرک میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جن کی پرستش ہم کر رہے ہیں، جن کو ہم پکار رہے ہیں، یہ روز قیامت ہمیں اللہ سے بچوا لیں گے۔ جس طرح کے مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو سب اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کا توکل، یقین، بھروسہ، اعتماد، ہر معاملے میں ان کی نگاہ اس غیر اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی آفتوں اور مصیبتوں میں اسی سے امید لگاتے ہیں۔ آج روز قیامت ان کے کام آنے والا کوئی نہیں ہے، اور حکم یہ ہوگا کہ اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام بد خصائل سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔